پاکستان میں آج تک کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی 5 سالہ مدت کبھی پوری نہ کر سکا۔ اس پورے 73 سالہ سیاسی دور میں 40 سے زائد سال تک پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی۔ پاکستان اس وقت ایک افراتفری کا شکار ہے۔ اس افراتفری میں معاشی افراتفری بھی ہے تو سیاسی افراتفری بھی۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی معیشت ڈرپ پر چل رہی ہے۔ جب سے پاکستان کا قیام ہوا تب سے یہی سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ 70 سال گزر گئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے عوام کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج تک جو پاکستان کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یوں تو پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہیں، لیکن یہاں پر ہم مین اور سب سے اہم فیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اہم اور بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ انیس سو 47 سے آج تک پاکستان کو بنے ہوئے کوئی لگ بھگ 73 سال ہو گئے ہیں۔ اس پورے 73 سالہ سیاسی دور میں 40 سے زائد سال تک پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی۔ آج تک کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی 5 سالہ مدت کبھی پوری نہ کر سکا۔ میں ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو کے عہدے پر آئے اور چلے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور اقتدار سال 1973 سے 1977 تک کا ہے، جب انہیں پھانسی لگا دیا گیا۔ 2 سال بعد ہی ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا، کلش بڑھی اور 3 سال بعد انہیں بھی گھر جانا، بس 2 ماہ بعد ہی پھر گھر جانا پڑ گیا۔ شریف کو دوسری بار اقتدار ملا، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کا نشانہ بن گئے۔ 18 بار وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا، کبھی کرپشن کی وجہ سے تو کبھی ملٹری کوپ کی وجہ سے۔ نئے پاکستان نے نئے اکانومکس کرائسس پیدا کیے۔ پچھلی گورنمنٹ کو چور ثابت کرنے کے لیے سخت فیصلے لیے جاتے رہے، جس سے معاشی عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ اس کی دوسری بڑی وجہ معاشی عدم استحکام ہے۔ پاکستان کی معیشت ہمیشہ سے گرتی ہی رہی اور لون بڑھتا ہی رہا۔ پاکستان کی ایکسپورٹ $30 بلین جبکہ امپورٹ $90 ملین ہے، یعنی پاکستان سال بھر 30 کماتا ہے اور 90 خرچ کرتا ہے۔ اس ڈفرنس کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا جاتا رہا، اس قرضے کو چکانے کے لیے مزید قرضہ لیا جاتا رہا۔ جب لون لیا جاتا ہے تو اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے، قرضہ لیا جاتا رہا اور انٹرسٹ بڑھتا رہا۔ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا 1/3% قرضوں کو چکانے میں لگ جاتا ہے۔ حکومتوں اور لوگوں نے ایکسپورٹ کے بجائے امپورٹ کو پروموٹ کیا، نئی فیکٹریاں لگانے کے بجائے چیزوں کو امپورٹ کیا، چیزیں بنا کے خود بیچنے کے بجائے باہر سے امپورٹ کو ترجیح دی جاتی رہی، سستی اسکیموں کو لانچ کر کے امیروں اور غریبوں میں تفریق کیے بغیر سبسڈی دی جاتی رہی، جس سے معاشی بحران پیدا ہوتا رہا۔ اور تھرڈ ریزن کلائمیٹ چینج۔ پاکستان ہمیشہ سے قدرتی آفات کی زد میں رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج پر بہت کم توجہ دی جاتی رہی، کبھی سیلاب کبھی زلزلوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑتا رہا۔ تقریباً ہر سال سیلاب سے بہت بڑا نقصان ہوتا رہا ہے۔ 1992 کا فلڈ ہو یا 2011 کا، سیلاب نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، اور موجودہ 2022 کے سیلاب سے پاکستان کو $30 بلین کا نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو پر پاکستان انڈیا کے تعلقات کی خرابی، تو انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی مضبوطی کے بجائے واگا بارڈر پر اپنی ٹانگیں اور اونچی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طالبان کی حکومت، دہشت گردی اور اس طرح کے بہت سے چیلنجز ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان دن بدن کمزور معیشت بنتا جا رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔